السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سحر کی ان پرنور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان پاکیزہ لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، اس وقت جب کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ بڑا ہی عظمتوں کا حامل وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سننے، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، اور پھیلی ہوئی جھولیاں وہ رحمت و مغفرت سے، برکت سے اور دنیا آخرت کی ہر کامیابی اور کامرانی سے بھر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیغام ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام سپانسر کر رہا ہے UMT نسک اپلیکیشن، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا۔ اس پروگرام کو لائیو جوائن کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبرز پر کال کریں اور علماء کرام سے اپنے مسائل کے حل جانیں۔ 0421117000000۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی، شہرت، عزت، دولت، دنیا کی ڈگریاں، یا کیا؟ اصل کامیابی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی جنت کا حصول ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ ناظرین، جنت وہ مقام ہے کہ جہاں نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ تھکاوٹ، نہ دکھ، نہ غم، بلکہ جنت وہ مقام ہے جس کا تصور ہی انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ وہاں ہر نعمت ہوگی، عظمت ہوگی، راحتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ جنت میں جانے کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بناتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے مستقل مہمان، استاد اور مربی، مفسر قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح معروف عالم دین شیخ الحدیث مولانا حافظ مصطفیٰ صادق حفظہ اللہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے مہمانان گرامی سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ شیخ محترم السلام علیکم۔ السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کا بے حد شکریہ پیغام کو ٹائم دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، جنت کا بنیادی تصور کیا ہے؟ اگر آپ جنت کے تصور کو ایک جامع پیغام کی صورت میں بیان کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور امتحان کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور نتیجہ پاس ہونے کی صورت میں اس کے لیے اللہ نے ایک انعام رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے، اور فیل ہونے کی صورت میں ایک جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اب یہ جو جنت ہے، لفظی طور پر جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں، ویسے جنت کا معنی باغ ہوتا ہے جی، لیکن ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد بہت گھنے درخت ہوں اور وہ چھپا ہوا ہو، یعنی ہو باغ لیکن گھنے درختوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہو، اس کو جنت کہتے ہیں۔ لہٰذا جنت اس اعتبار سے بھی اگر لغت جو لغوی معنی ہیں اس کو اگر اس طرح ہی معنوں کے ساتھ جوڑیں تو اس اعتبار سے کہ جنت ہمارے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے پیدا کر لی اللہ کی، پیدا ہو چکی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنت جو ہے ابھی پیدا ہونی ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جہنم پیدا فرمائی، اللہ نے جنت پیدا فرمائی۔ پھر جبریل علیہ السلام کو معائنے کے لیے بلایا کہ آ کے معائنہ کرو، تو جبریل علیہ السلام نے معائنہ کیا تو جنت کو دیکھا تو حیران رہ کہ اللہ اتنا اچھا گھر، جس نے کسی نے سن لیا کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا ہے، ہر شخص دوڑتا ہوا آئے گا اور آ کے اس میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب جہنم کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اللہ اتنا برا گھر کہ جس کو یہ پتہ چل گیا کہ تو نے اتنا برا گھر بنایا ہے تو کوئی نہیں آئے گا ادھر، ہر شخص جو ہے اس سے دور دوڑ جائے گا۔ پھر اللہ کریم نے ایک باڑ کر دی دونوں گھروں کے ارد گرد، ایک جنت کے گرد باڑ کی، ایک جہنم کے گرد باڑ کی، اور پھر بلا لیا جبریل علیہ السلام کو۔ تو جبریل علیہ السلام نے اب دیکھا تو حیران رہ گئے، اور اب باڑ کے بعد کہا کہ اب کوئی مقدر قسمت والا ہی جہنم سے بچ سکے گا اور کوئی مقدر قسمت والے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اور وہ باڑ کس بات کی وہ دوسرے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جو جنت کے گرد
باڑ ہے وہ ان کاموں کی باڑ ہے جو مشکل لگتے ہیں، انسان کرتا نہیں ہے، عام طور پہ انسان کو مشکل لگتے ہیں، مکروہات نفس، دل کو ناپسند ہوتے ہیں، اور جو مرغوبات نفس ہیں ان کی باڑ جو ہے وہ جہنم کے گرد ہے۔ اگر انسان اس کے پیچھے چلے جہاں نفس لے کے جاتا ہے تو یہ گویا پھسلا کے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین آمین۔ لہذا وہ جو جنت اللہ نے انعام کے طور پر تیار کر رکھی ہے وہ ایک باغ ہے۔ باغ شاید اس لیے کہا کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو حد ادراک ہے اس میں سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے اس کی حصے جمالیات کی جو آخری حد ہے نا وہ یہ ہے کہ باغ ہو اور چشمہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کی حصے جمالیات کی آخری حد ہے۔ لہذا ہم دیکھنے بھی جاتے ہیں پہاڑوں میں تو ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں اور چشمے دیکھتے ہیں، یہی دیکھتے ہیں، سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی کوئی شخص اپنا محل بناتا ہے تو گرینری اور چشمہ یہ دو چیزیں ضرور بناتا ہے۔ گویا انسان کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے جو دنیاوی حصے جمالیات اس کی آخری حد یہ ہے کہ باغ ہو اور اس کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں یا اس کے پاسات چشمہ ہو۔ اچھا، اس کی اب اصل کیفیت کیا ہے؟ وہ یہ تو ہرگز نہیں ہے جو اللہ کریم نے بار بار قرآن میں بتایا، جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ایسی جنتیں، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور نیچے نہریں جاری تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے اوپر باغ ہے پہاڑ کے اوپر اور نیچے چشمہ ہے، تو اس طرح بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر جو ہے بالکل جیسے شیشہ لگا ہوا اس کے اوپر درخت ہوں اور نیچے جنت کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو ہماری حصے جمالیات کی آخری حد ہے اور جس کا تصور ہم قائم کر سکتے ہیں، جنت ویسی نہیں ہے۔ بالکل، جنت اس سے بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جنت میں، ما لا عین رأت، جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ تو یہ پہاڑ، یہ باغ، یہ نیچے چشمے، ان کے تو ہمارے دل میں خیال گزرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنت ان سارے خیالات سے، جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جو چیز ہمیں خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مقابلے میں جنت ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو زمین پر جو کچھ ہے اس کو خوبصورت ہم نے بنایا ہے امتحان کے لیے، لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ رہی جنت تو اس کا تو دنیا کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ایک چیز اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا کائنات سے سب سے بہترین ہے، اور ایک چیز فرمایا کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کا مطلب ہے دنیا جتنی بھی انسان کو خوبصورت لگتی ہے وہ جنت کے کسی ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر جنت کے ایک جو کوڑا جو ہے رکھنے کی جگہ ہے جنت کی، اس کی جو قیمت ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے وہ اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے وہ تو بہرحال جنت میں جا کے انشاءاللہ پتہ لگے گا۔ لیکن یہ جو بیانات کی حد تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ انسانوں کی ترغیب کے لیے جو حصے جمالیات کی آخری حد ہو سکتی ہے وہ اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شیخ محترم، عام مسلمان کے دل میں جنت کی طلب کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکراً جزیلا۔ مسلمان کے دل میں جو سمجھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بڑا جامع گفتگو فرمائی ہے، چند منٹ پر مبنی خلاصہ بہترین انداز میں ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی کچھ فرمایا کہ جنت وہ ہے جو نہ دیکھی نہ سنی نہ اس کی تمثیل بیان کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ایسا ہے باغ اور بہشت کہ اللہ کی ہر نعمت کو اس کے حکم سے زوال آ سکتا ہے، آنا ہے، سوائے جنت کے۔ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، خالدن فیہا مخلدن ابدن، جیسے الفاظ خالدین فیہا ابدا، جو اس میں داخل ہوں گے ہمیشہ رہے گا۔ یہی قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے
کہ نوجوان نسل کو، مسلمانوں کو قرآن سے جوڑا جائے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم روایتی مسلمان ہیں، ہمیں واللہ کچھ پتہ نہیں ہے، کلمہ تک نہیں ہمارے محترم بھائیوں کو آتا بعض کو، جیسا کہ آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو دین کے ساتھ جوڑا جائے، مادیت سے نکالا جائے. یہ دنیا کی حوث، یہ دنیا کی چاہت اس نے ہمیں اندھا کیا ہوا ہے، بالکل. اور ہمیں وقت نہیں ہے اس کی طرف دیکھنے کا. وہ پتھر کے دور کے لوگ تھے، ان کو جب یہ بیان کیا جاتا تو آج شش کر اٹھتے تھے کہ اس جنت کے نظارے، اس کا یہ حال ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کبھی کسی نے سوچا تک نہیں، تصور نہیں آیا. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص قرآن مجید، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. ان کو پڑھیں گے، اس پر ایمان اور یقین ہوگا ہمارا پختہ، تو اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بڑی مدد فرمائے گا. پھر روحانیت آتی ہے، پھر دل پالش ہوتا ہے، اس کی میلیں اترتی ہیں، پھر اس صفاف شیشے کی طرح، آئینے کی طرح وہ جناب چمکتا ہے. پھر اس پر اس کا جنت کا سایہ اترنا آیتوں کی صورت میں شروع ہو جاتا ہے. وہ اصحاب، ابو جال نے کہا تھا وہ امیہ کو، جو بہت بڑا ایک شاعر تھا، کہ اس کے مقابلے میں اس نے کہا یار میں نے بڑے بڑے شعراء کے کلام بھی سنے ہیں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے کلام ہے نا ان کا، وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بے مثال کلام ہے. خود اس کی بھی بات کہ جب اس نے وہ سورت کوثر کے بارے میں ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، سارے شعراء کو وہ نمبر دینے والی ٹیم یہاں آ کے رک گیا، سوچ کے آگے چلا گیا، پھر گھما کے وہاں پہ آ کے رک گیا. تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وما یقول هذا بشر. آخر پہ یہ آپ نے ریمارکس دیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں یار، یہ کوئی. اس قرآن مجید کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنا ناطہ مضبوط کریں، رشتہ جوڑیں. اور قرآن مجید، آپ تو اللہ کی کروڑ رحمتیں ہیں کہ ہر زبان کے اندر قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، بلکہ کئی علماء کرام کے تراجم اردو کے اندر ہماری زبان میں موجود ہیں. پنجابی تفاسیر، یہ ہماری لکھوی خاندان کے اللہ پالا کو ان کے قبور پر رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ موجود ہے، انگلش میں موجود ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو پڑھے. تفاسیر موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان سے استفادہ کریں. بالکل صحیح. جب کچھ وقت چلے گا تو انشاءاللہ پھر آئینہ صاف ہوگا نا، تو دھندلا پن دور ہوگا، پھر یقیناً رحمتوں کا بیک جو ہے نا ریورس آئے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں کچھ اضافہ کریں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کی کیا کیفیت درکار ہے؟ دیکھیں، اللہ کریم میں جنت تو اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، اور ایمان کے مقابلے میں کفر ہے. کفر تکبر کا اظہار ہے اور حق کا انکار کرنا ہے. جو شخص حق کا انکار کرتا ہے یا اس کے دل میں ایسا کوئی جذبہ آتا ہے تو اسی کا نام تکبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن فرمائی بطر الحق وغمط الناس. جس شخص کے دل میں تکبر کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو مومن ہوگا. قرآن بار بار کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس نزلا. ان کے لیے جنت ہے جو ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. اور ایمان اصل میں نام ہے. پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ ہو. اور پھر اس کی آگے تفصیلات بھی ہیں. تو گویا جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے، اہل کفر جنت میں نہیں جا سکتے. جس سرٹیفکیٹ کی جنت میں جانے کی ضرورت ہے اس کا نام ایمان ہے. بالکل. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک مرکب چیز ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں، اور اللہ اس کی ساری تفصیل قرآن میں بھی آئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بیان فرمائی کہ ایمان کیا ہے. اب جو اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اب یہ سارے کے سارے اجزاء پر بیک وقت کامل ایمان ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک جز پر ایمان نہیں ہے
تو اس کا باقی 4-5 اجزاء کے اوپر ایمان ہو بھی تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر کسی کا عقیدہ یا رسالت ناقص ہے تو اس کا عقیدہ توحید جتنا بھی اچھا ہو وہ قابل اعتماد نہیں ہے، پھر اس کا سارا ہی ناقابل اعتبار ہو جائے گا. اس لیے تمام اجزائے ایمان جس کا نام یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان ساری چیزوں کے بارے میں، اور عمل بالجوارح، انسان اپنے اعضاء سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہو، اسی کو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا ہے. جو شخص اس ٹریک پر چل نکلتا ہے اس کو بالآخر انشاءاللہ جنت ملے گی. اللہ کریم نے اہل ایمان کے لیے جنت رکھی ہے. باقی جہاں جب جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے، تو قرآن سے اور احادیث سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ 2 جو ہیں وہ جنت میں جانے سے پہلے آپریشن ہوں گے. یعنی میں اس کو اپنی زبان میں آپریشن کہتا ہوں. ایک ظاہری آپریشن ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. وہ بڑھیا رونا شروع ہوگی کہ میں اس کا مطلب جنت میں نہیں جاؤں گی. تو فرمایا کہ سب جوان ہو کے جائیں گے. گویا ظاہری ایک آپریشن ہوگا، کسی حوض میں ڈبکی لگے گی یا جو جیسے بھی جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو ظاہری طور پر سب جوان اور ایک ہم عمر اور خوبصورت اور نئے جسم لے کے جائیں گے. وہ پرانے جسم ختم ہو جائیں، دنیا والے جسم نہیں ہوں. دوسرا آپریشن ہوگا باطن کا، اور باطنی جو جتنے دل کے اندر جتنی قدورتیں ہو سکتی ہیں، دل کے جتنے نیگیٹو خیالات ہو سکتے ہیں اور دل کی جتنی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ساری باہر کھینچ رہے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، ہر طرح کا غل جو وہ نکال دیں گے. اب ظاہر کا بھی ایک آپریشن ہوگا، باطن کا بھی آپریشن ہوگا. اب جب جنت میں جائیں گے تو نہ کوئی حسد، نہ کوئی کسی کے ساتھ شریک کا، نہ کوئی بغض، نہ کوئی عداوت، کوئی اس طرح کا نیگیٹو جذبہ رہ ہی نہیں جائے گا. ظاہری طور پر ہر شخص کو کامل جسم ملے گا. لہٰذا یہ جو ایمان ہے یہ سارا کچھ اس کا نتیجہ ہے. جب آپ دنیا میں جو شخص ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو سلامت لے کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، دیکھیں قرآن نے یہ کہا سورہ شعراء میں غالباً، یوم لا ینفع مال ولا بنون، بالکل بیٹے اور مال کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم لے کے آ گیا. جس طرح اللہ نے سٹینڈرڈ پہ پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، محنت کرو، اللہ کرے ہم حالت ایمان میں اور قلب سلیم لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں. اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی. بالکل ٹھیک ہے. جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں حضرت، سبحان اللہ. اعمال بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، لیکن اکثر اعمال ایسے ہیں جو کرنے میں چھوٹے ہیں، بظاہر چھوٹے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں. ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی، میں پھر جو ہیں ہمارے بڑے محترم بھی ہیں، آپ کو انشاءاللہ ہر سوال پہ کے جواب پہ یہی کہنا پڑے گا. میں تو ان سے استفادہ کر رہا ہوں. اتنی بہترین گفتگو کہ یہ آپریشن والی بات تو حدیث بخاری میں میرے الفاظ ذہن میں آ رہے تھے کہ جنت سے پہلے جب پاس کر کے گزار دیا جائے گا، مگر گیٹ سے باہر یا کسی ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی حتیٰ اذا حذبوا ونقوا، سبحان اللہ، ان کی چھانٹ کانٹ جس کو کہتے ہیں نا، حذبوا نقوا، آپریشن کیا ہے. ہاں آپریشن، بڑا اچھا الفاظ، جامع لفظ استعمال کیا گفتگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خوب مانجا مانجی کر کے ان کے، تو جنت میں جانے کے لیے کوئی سا عمل بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، تو غالباً مسلم شریف کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا جب وہ میدان کارزار تھا، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، آسمان و زمین کی طرح جس کی چوڑائی ہے، عرض ہے، اس جنت کے لیے اٹھ جاؤ، یہ موقع ہے، اس سے نفع کماؤ. تو صحابی رسول تھے سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. وہ فوری طور پر آگے بڑھے، کہنے لگے واہ واہ کرتے ہوئے اٹھے، یہ تو بڑا موقع غنیمت ہے، شارٹ کٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ میں جانا چاہوں گا، میں یہ کھجوریں کھا لوں. اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، 1-2 کھجوریں کھا کہ وہ یہ تو بڑی جب ختم ہوگی ٹائم لگ جائے گا. کھجوریں پھینکی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کود پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے. اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے راستے کی نیکیاں ہیں، اور اس کا ہمیں روحانی بھی فائدہ ہے، طبیعی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ ہے، جو ہم نہیں اختیار کرتے. کتنی عالیشان بات کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں صاف دل جائیں گے،
صاف دل، جن کے اندر کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، تعصب نہیں ہوگا. اور یہ کینہ بغض خام خواہ ہماری ٹینشنوں کا سبب ہے، فیملیز کے اندر یہ پریشانیاں کھڑی کرتی ہیں. یہ کوڑ اتنے کہ صلہ رحمیاں قطع رحمیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیز معمولی سی بات ہے. دل صاف کریں، اخلاق اچھے کریں، کردار بہتر بنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کروا دے جو کسی کا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے یا دودھ کے گلاس کپ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے بدلے میں ثواب عطا فرماتے ہیں. اور روزے دار کا جس نے صبح سے لے کر شام تک کو 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے. اور یہ معمولی سی ایک کھجور اس کو ادب سے پیش کی. مدینہ شریف میں تھے، افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا، تو دسترخوان لگا، بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر بادام بھی ہے، اس کے اندر وہ لگا ہوا مکھن بھی ہے. تو اس کو اٹھایا ایک بزرگ، بسم اللہ سامنے والے کے منہ میں ڈال دی. اس نے اٹھائی ان کے منہ میں ڈال دی. کہنے لگے مجھے تیرا روزہ افطار کروانے کا ثواب، تجھے میرا روزہ افطار کروانے کا ثواب. روزے دار کے برابر. ایک اپنا تو روزہ رکھا ہی ہوا ہے، اس کا اجر مل رہا ہے، ایک دوسرے کے بھی 12-14 گھنٹے کے محنت اور عبادت کا اجر مفت میں اس کو مل گیا. اسی طرح راہ جاتے ہوئے اگر انسان وہ ہے، حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندہ جنت میں داخل ہوا صرف ایک درخت کی وجہ سے، جو ٹہنی اس کی کوئی شاخ راستے کو رکاوٹ بن رہی تھی، اس نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا. فرمایا میں نے دیکھا وہ جنت کے اندر یتقلب، بڑے بازو مار مار کے فاخرانہ چال کے اندر وہ چل رہا تھا. میں نے کہا یہ کون شخص ہے، اتنا عالی شان سٹائل اور اتنا بھاروب انداز اور اتنی نعمتوں کے اندر. کہا یہ وہ شخص ہے جس نے ایک درخت کی ٹہنی کو کاٹا، راستہ صاف کیا لوگوں کا. اللہ جل وعلا نے فرمایا تو نے لوگوں کی راہ صاف کی ہے، لوگوں کے لیے آسانی کی، اللہ نے جنت عطا. میں تیری جنت کی راہ صاف کر دے گا. ایک کالر شامل کریں گے شیخ ساتھ لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں سائرہ صاحبہ، فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی نا ریاض میں ہے، تو اس کا نا چھوٹا ایک بچہ ہے، تو وہ اس نے نا عمرہ کرنے جانا ہے، تو کیا وہ مسجد عائشہ میں احرام باندھ سکتی ہے دوبارہ عمرے کے لیے؟ کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ 3 دن ادھر مقیم رہے نا تو پھر آپ ادھر کے جون سے نا رہائشی ہو جاتے ہیں، تو آپ پھر مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے ہماری بہن نے کل بھی شاید کال جی، یہ کی 2 تھی. دن پہلے سوال تھا، شاید پرسوں تھا شاید یہ سوال. دیکھیں میں تو یہ عرض کروں کہ جو آفاقی حاجیوں کے مسائل ہیں یا احکام ہیں، وہ مقامی حاجیوں کے احکام نہیں بن سکتے. مقامی لوگوں کے مقامی ہیں اور آفاقی لوگوں کے آفاقی احکام. لہذا جو شخص باہر سے گیا ہے اس کی جو میقات ہے وہ میقات ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہیں سے اس نے احرام باندھنا ہے. اور یہ جو باقی مسجد عائشہ وغیرہ والا معاملہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے. بنیادی طور پر تو یہ اہل مکہ کے لیے ہے. جو اہل مکہ احرام باندھنا چاہیں تو وہ حدود حرم کے باہر چلے جائیں. لیکن ایک صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے بعض علماء سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عذر ہو وہ باندھ لے، اور جس کو وہ والا عذر نہیں ہے وہ اس کو اوائڈ کرے. لیکن جو اگر آفاقی والی بات انہوں نے کہا جی 3 دن بعد کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ اس کے احکام مقامی والے ہو جاتے ہیں، تو کون سی جگہ ہے جہاں پہ مسافر مقیم بن جاتا ہے 3 دن کے بعد؟ کہیں یہ اصول کہیں سے لیا ہوگا نا، یہ کہاں سے بنتا ہے؟ اگر مقامی بن جاتا ہے تو پھر ہم تو وہاں جب جاتے ہیں 3 دن رہتے ہیں تو ہم تو اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں. جس دن 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہوتا ہے حج تمتع والوں نے، تو وہ تو اپنے گھر سے باندھتے ہیں، پھر تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا ایسے میں نے عمرہ کرنے والے دیکھے وہاں پاکستانی جو اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے، حرم کے قریب ہوٹل ہے، اور وہیں سے روزانہ احرام باندھ کے آتے ہیں اور عمرہ کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے چونکہ ہماری میقات یہی ہے.
تو اس طرح تو پھر بہت سارے دروازہ کھل جائے گا, کوئی رستہ نہیں باقی بچتا. نہ آپ کا صرف مسجد عائشہ صرف میقات بن جاتی ہے بلکہ ہوٹل بھی میقات بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ صرف یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میقات پہ جا کے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں, اور وہاں مسجد عائشہ سے یا کہیں اور جگہ سے کرنا ایسا نہ کچھ سنت سے ثابت ہے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ محترم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اخلاص کی وجہ سے بڑا عمل بن جاتی ہے, جنت میں داخلے کا سبب. کسی کو روزہ افطار کروانا بھی بڑا نیکی کا عمل ہے. میں انشاءاللہ یہ نیکی جلد کروں گا آپ کے ساتھ. آپ بھی اس نیکی کی کسی بات میں اضافہ کریں کہ اور کون سے ایسے اعمال ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اعمال تو ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے نا, آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائے ہیں نا, تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ایک دوسرے کو دیکھنا, مسلمان بھائی کا, اور محبت سے تبادلہ کرنا. جی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. مسکرا دینا بھی نیکی ہے. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کو پانی پلانے پر بھی ایک خاتون جو ہے وہ چلی گئی تھی جنت. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو کس بات پہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دینی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن ہمیں جو ضابطہ دیا ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پورا دین اسلام وہ ضابطہ ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور تھوڑا نہیں کرنا, پک اینڈ چوز نہیں کرنا. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ کمپلیٹ پیکیج ہے, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطہ ہے. اس میں جب آپ نے داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کا اختیار تو آپ کے پاس ہے. لا اکراہ فی الدین. اگر کسی شخص نے یہ طے کر لیا ہو کہ میں نے جنت میں نہیں جانا تو وہ اسلام میں داخل نہ ہو. لیکن جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر اسلام کے اندر آ کے پک اینڈ چوز کا اختیار نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں گا, یہ نہیں کرتا, یہ کر. پورا کا پورا اسلام فوری طور پر لاگو ہو جاتا ہے. اب رہے گی بات یہ کہ پورے ضابطے کے اوپر عمل کرنا ہے جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب ظاہر ہے ہر عمل کی استطاعت ہر شخص کے پاس ہو یہ تو عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. تو جس کو جتنی استطاعت دی ہے وہ اس کے اوپر وہ سارے ضابطے فوری لاگو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ عمل کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا. یہ عمل تو بات کرنے والا تھا کہ جنت میں جانے کا اصل معیار, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اعمال جو ہیں کرنے ہیں, سارا ضابطہ اس پر عمل کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددوا وقاربوا. اب سددوا وقاربوا کو سیدھے رہو اور جڑے رہو, لیکن یہ سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائیں گے. سارا عمل, کریکٹر, کردار, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, پوری محنت لگانی ہے. لیکن جنت میں کیسے جانا ہے؟ فرمایا کہ وَعْلَمُوا, اس بات کو سب یقین رکھو اور جان لو کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ. کسی کا عمل بھی اس کو جنت میں لے جاتا. پھر جنت میں کیسے جانا ہے؟ اللہ. اس بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, پہلے کالر لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیچا وطنی سے ہمیں کال کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب, فرمائیے گا. السلام علیکم. جی محمد زبیر صاحب فرمائیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی بولیے گا. جی بھائی نا, اگر مال صاحب جماعت کروا رہے ہیں تو بندہ آگے تشہد میں جا کے ملتا ہے, جب وہ اسلام پھیرتے امام صاحب تو سبحانک اللہ مقتدی پڑھے گا یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کال کرنے کا شکریہ. جواب تو آسان ہے لیکن مشائخ ہی دیں گے. بندہ تشہد میں شامل ہوا ہے تو پہلے سبحانک اللہم پڑھے گا جا کے. تشہد بھی کیوں سبحانک اللہم پڑھنا؟ مطلب پہلے جا کے ہاتھ باندھے گا, ثنا پڑھ کے پھر جائے گا نیچے؟ نہیں, وہ بس جہاں امام پہنچا ہوا ہے اس کے ساتھ جا کے مل جائے. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, جنت میں جانے کا اصل معیار کیا ہے؟ اللہ کی رحمت یا انسان کے اپنے اعمال؟ وہی بات میں عرض کر رہا تھا, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ عمل کرنا ضروری ہے. لیکن عمل کیوں ضروری ہے؟ عمل اس لیے ضروری ہے کہ وہ جس رحمت کے ساتھ اللہ نے جنت میں لے کے جانا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, تو پوچھا گیا آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا. تو پھر کیسے جائیں گے؟
इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन व फज़ल, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की का फजल मुझे अपनी लपेट में ले ले तो फिर मैं जन्नत में जा सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाना है। तो अल्लाह की रहमत कैसे मिलनी है, उसके लिए अमल करने की ज़रूरत है। अमल करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीक़ा बताया कि दिन रात मेहनत करो, और इसलिए मेहनत करो कि अब्दन शकूरा बन जाएं, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। जब अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे तो फिर उसके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी, और अल्लाह की रहमत होगी तो जन्नत मिल जाएगी। लिहाजा अमल जो है वो छोटे से छोटा अमल तो देखें, कल भी हमारी बात हो रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम कहना भी तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है। आपने फरमाया कि ला तदखुलून अल जन्नह हत्ता ला तदखुलून अल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु वला अफला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमुहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम, कि तुम उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोमिन ना हो, और जब तक आपस में मोहब्बत ना हो तुम मोमिन नहीं हो सकते। और तुम्हें कोई ऐसा नुस्खा बताऊं जो तुम्हारी मोहब्बत का तरीका, यानी उससे तुम्हारी मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत होगी तो ये ईमान आएगा, ईमान आएगा तो जन्नत मिल जाएगी। तो फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा अस्सलामु अलैकुम कहा करो। गोया अस्सलामु अलैकुम जो है ये आपको जन्नत में ले जाएगा। मैं असल में जो जिस तरफ इशारा ये करना चाहता था, जहाँ से मैं उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा से लेके आया हूँ, बात असल में ये है कि हर वो चीज़ जो दीन के अंदर है, वो जितनी भी छोटी है, उसका नतीजा वही है जो पूरे दीन का है। अल्लाह, लोग ये बड़ा एक मारूफ जुमला हुआ हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद में, किसी अल्लाह वाले की ज़ुबान से निकल गया कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इसको लोगों ने दाढ़ी ना रखने का तरीका भी बना लिया, और बहुत सारी बुनियादें बन गई, और बहुत एक लंबा चौड़ा बना। मैं अर्ज़ करता हूँ जो चीज़ इस्लाम में होती है ना, उसमें इस्लाम होता है पूरा। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत। ये हो ही नहीं सकता कि जिसमें जो इस्लाम में है उसमें इस्लाम ना हो। अब अस्सलामु अलैकुम में अगर पूरा इस्लाम है, पूरा इस्लाम जन्नत में जाने के लिए है ना, तो अस्सलामु अलैकुम जो है ये जन्नत का रास्ता है। तो इसका मतलब है एक छोटा सा शिआर अगर जन्नत में ले जाने वाला है, तो फिर जो इसकी सुन्नतें होंगी वो, जो इसके फ़राइज़ होंगे वो, फिर एक एक चीज़ जो है, और जिस बात पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया वो क्यों नहीं जन्नत में ले जाने वाली। जो चीज़ दीन में है सारा दीन उसी में है, हर एक चीज़ की अपनी अहमियत है। लिहाजा किसी चीज़ को ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस्लाम में तो है लेकिन इस्लाम तो इसमें नहीं है। जो चीज़ इस्लाम में होती है पूरा इस्लाम उसमें होता है। इसलिए जो आपने जो सवाल किया था तो कौन सा छोटे से छोटा अमल जो है जन्नत में ले जा सकता है, हर छोटे से छोटा अमल जो दीन का है वो जन्नत में ले जा सकता है। सुभान अल्लाह। मैंने असल में ये फ़िक्रा बोलने के लिए मैंने पिछली तमहीद बांधी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शेख मोहतरम, नौजवानों में जन्नत की फ़िक्र को बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है कि उनके अंदर भी जन्नत के हुसूल की तड़प पैदा हो? हमें चाहिए कि उनको माहौल को चेंज किया जाए। नौजवानों को चाहिए कि उलमा के मुमारसत, उनके साथ मजलिसें, उनके दुरूस, उनसे इस्तिफ़ादा करें। बड़ा रूहानियत पैदा होती है, माहौल का बड़ा असर होता है। तो जब वो करीब आएंगे, वो कुरान मजीद के, अब देखें सैयदना सुमामा का एक वाक़या ले लें, बड़ा मारूफ है। नजद के बादशाह थे, कैद हो के आ गए, सहाबा ने गिरफ़्तार कर लिया। जब पकड़ लिया पता चला ये तो नजद का सरदार है, आके रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। इन्होंने कुछ ज़्यादतियाँ भी की थी, जैसे काफिर करते थे तब ज़्यादतियाँ मुसलमानों के साथ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आपने फरमाया मस्जिद नबी के सुतून के साथ इसको बांध दो। 3 दिन बंधे रहे, इनकी तवाज़ो भी की अखलाकी तौर पर। ये सख्त मजाज थे और अपना एक जो बादशाही जहन था वो गुरूर जहन के अंदर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रोज़ाना सुबह शाम पूछते कि कैसे हो सुमामा, तो कहते ठीक हो। बड़ा करख्त जवाब देते, हाँ भाई कैसे सलूक है? इम्तुन माला शाकिर, एहसान करोगे तो मैं बदला तो दूंगा, कदर करूँगा, लेकिन इन तख्तुल ज़ादम, अगर आपने मुझे कोई गुज़न पहुँचाया तो बदला भी लिया जाएगा, यानी माफ़ नहीं करेंगे मेरे पिछले। ये सारी सूरत हाल, मगर आप अखलाक प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। 3 दिन इसने कुरान सुना, नमाज़ों के अंदर तिलावतें सुनी, दुरूद सुने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का एक अंदाज़े ज़िंदगी देखा। इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार, इतना अखलाक, इतने नरम मजाजी, इस कदर अल्लाह गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें देख कर
3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، اس کو آزاد کرو، کھول دو اس کے زنجیر، کھول دو اس کے سنگل۔ جب یہ آزاد ہوئے تو ایک قریب باغ تھا، وہاں سے نہا دھو کے یا چہرہ دھو کے واپس آئے، کہنے لگے پہلے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اب آپ کے انداز اخلاق، انداز گفتگو، اس نے مجھے آپ کا گرویدہ کر دیا ہے، اب واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ کا غلام پہلے بنوں گا، آپ کا تابع فرمان ہوں گا۔ تو یہ ماحول کا اثر میں کہا کرتا ہوں 3 دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ ہمارے محترم حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی نور اللہ مرقدہ، اللہ تمام ہمارے بزرگوں کی قبروں پر رحمتیں فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو کسی مسئلے کو دکھانے سمجھانے کے لیے نا کتابوں کے حوالے قرآن سے، حدیث سے، بخاری سے، مسلم سے دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھاتے تھے نا اسلام کیسا ماحول ہوتا ہے، کیسا معاشرہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے صحابہ کو سامنے کرتے تھے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں کہتا ہوں، میں علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مسلمانم بلرزم، جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مشکلات لا الہ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، مگر ہماری سوچ جو ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ جی، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت کے اندر باغات ہیں بڑے عالی شان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ، میں پھر کہتا ہوں، وہ پتھر کے دور کے لوگ تھے، انہوں نے کہاں یہ مرر، یہ شیشے، یہ جناب دیکھنا، ہمارے جو آج کل اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ہماری آزمائشیں بڑھ گئی ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ جنت ایسی ہے کہ اس کے محلات اندر بیٹھے باہر کے منظر نظر آ رہے ہیں، باہر سے اندر کے منظر دکھائی دے رہے ہیں، تو ایک اعرابی تھا، وہ کھڑا ہوا واہ واہ کرتے ہوئے کہنے لگا لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے اللہ کے پیغمبر، کس خوش قسمت کو ملیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں فرمائی، لمن اطاب الکلام، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، اپنی زبان نرم کر لے، اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے وہ با ادب اور اصولی برداشت کرنے والا، فرمایا یہ سارے اطاب الکلام، نرم مزاج ہو جائے، نرم کلام سے کرنا شروع کر دے، اور کسی پر کیچڑ نہ اچھالے، کسی کے لیے جناب کو الزام تراشیاں نہ کرے۔ جب یہ کام کرے گا، نمبر 1 فرمایا، دوسری بات وَأَدَامَ الصِّيَامِ، وہ نفلی روزے کثرت سے رکھے گا، اور اسی طرح فرمایا وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آئے گا، تہجد ادا کرے گا، اور رب کی خدمت میں جناب اپنا نذرانہ عبادت پیش کیا کرے گا۔ فرمایا یہ صفتیں جس کے اندر ہوں گی نا، سلام ایک مدینہ شریف میں آئے تو سب سے پہلا واز یہی تھا جو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، اس حدیث میں بھی چوتھا یہی ہے کہ کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے کی دعوتیں کرو۔ امید ہے انشاءاللہ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ کی سحری کے انتظار میں، اللہ سب مسلمانوں کو فرمایا وہ اطعم الطعام وصل الارحام، صلہ رحمیہ، محبت رشتہ داری کا بہت پاس کرو۔ ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں، میں عرض کروں گا اپنے ناظرین کو کہ ہم کہتے ہیں یار رشتہ دار کے اندر جو میرے رشتہ دار تھے وڈن دے لائق نے، وہ نہیں یار برداشت کرو۔ یہ کیا ہوا کہ جو تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرے، یہ تو بدلہ لے رہا ہے تو وہ ہے نیکی۔ اس بات کا نام ہے کہ صل من قطع کا، جو تیرے سے قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ باطع من حرم کا، جو تجھے کبھی جس نے منہ نہیں لگایا تو اس کے پاس بھی جا، کو گفٹ لے کے یا اس کو بلا کے کو کھانے وانے کو چائے وائے پر بٹھا، تاکہ محبتیں خود پیدا ہو جائیں گی۔ وہ کون سا ہے؟ کم ہی دنیا کے اندر کوئی شخص ہوگا جو اتنا نہ قدرہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام جو کر لیتا ہے نا وہ جنت کے لائق ہے۔ کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ملتی حدیث ایک اور عورت کے بارے میں فرمایا جو صلت خمسہ، 5 نمازیں پڑھے، اور صامت شہرہ، رمضان المبارک آئے تو روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے جسم کی حفاظت کرے، بے جسم کی فرج کی شرمگاہ کی خاص پاک دامنی یعنی اختیار کرے، اور شوہر
فلتدخل من ای ابواب الجنت شاء، جنت کے 8 دروازے اس کو کھلے ملیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو اللہ جائے۔ اکبر۔ شیخ کمال کی گفتگو جاری ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہیں گے۔ ناظرین، جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جنت وہ مقام ہے جس کا تصور ہی انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنت میں جانے کے اعمال کے حوالے سے کہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی۔ شیخ حافظ مصطفیٰ صادق حفظہ اللہ ان کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں اور مزید اس حوالے سے جانتے ہیں۔ شیخ، قرآن و حدیث کی روشنی میں کن گناہوں کو جنت کے راستے کی بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جی، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا واضح اشارات دیے ہیں۔ سب سے پہلا کفر جو رکاوٹ ہے، جب تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا انسان تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کفر یعنی اللہ کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی انکار، قرآن مجید کو نہ ماننا، یہ ساری چیزیں جیسے پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ بالقدر خیری و شری۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر میں اضافہ کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کے اندر ارشاد فرمایا، یہ بھی اقرار کرنا کہ والجنت حق والنار حق، بالکل جنت بھی برحق ہے، یہ ماننا۔ اگر کو کہے کوئی جنت نہیں، کوئی جیسے ہمارے ایک بڑے نامور بر صغیر کے علماء میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور بانیان پاکستان میں بھی ان کا تذکرہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، یا کسی وقت ان کے منہ سے نکلا کہ نظام اعتدال قائم رکھنے کے لیے معاشرتی اعتدال کو جنت کا لالچ اور دوزخ کا ڈراوا کافی ہے۔ نہ یہ صرف لالچ نہیں ہے، یہ منہ زبانی کی باتیں نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو الجنت حق والنار حق۔ نمبر 1 کفر، جب تک وہ نہیں لائے گا۔ ایک شخص میدان کارزار تھا، مسلمانوں کو مین پاور کی بڑی ضرورت تھی، اس دوران وہ آیا اچانک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے جہاد کے اندر داخل ہو جاؤں، شامل ہوں، یا کہ پہلے میں کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے کلمہ پڑھ، اسلام کو قبول کر۔ پھر رکاوٹ دوسری سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے شرک، الاشراک باللہ، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر جنت کے دروازے مقفل ہو گئے، وہ نہیں جنت میں جا سکتا الا یہ کہ وہ زندگی کا موقع اس کو رب دے اور وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر ہر گناہ ہی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی انشاءاللہ معاف ہو جاتا ہے۔ کفر کے دوران وہ دیکھیں، وہ آئے تھے اصحابی رسول، یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابسط یدک لیبایعک، آپ علیہ السلام ہاتھ لمبا کیا، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ وہ کہتا میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تشترط، کیا لگانا چاہتا ہے شرط؟ بول۔ کہنے لگا جی بڑے گناہ ہوئے ہیں، پچھلے گناہ زندگی کے معاف ہو جائیں گے میرے۔ اما علمت یا عمر، اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی برکت سارے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کی برکت سے توبہ کے ساتھ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ سمجھے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدے بھی سارے پیچھے رکھ دیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ جب موقع آیا فرمانا مشرک کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ دیگر بھی ایسے واقعات، نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی،
کوئی قبول نہیں کی، کیونکہ مرا ہے وہ شرک پر، کفر پر مرا ہے، تو یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ اسی طرح کوئی بدعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کے سنن کے مقابلے میں، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر ایجاد بندہ پہ چلنا یا اپنی من مرضیوں کے ساتھ چلنا اور اس کو دین قرار دینا، اس کو ممبر و محراب کے اندر یا اسٹیج پر لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، غالباً وہ ایسی روایت تھی کہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، آج تم میں سے کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے، آج کسی نے روزہ رکھا ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے جہاں مرضی سے چاہے گا داخل ہوگا۔ اس طرح کی روایت ہے، تو اسی طرح کے انداز میں فرمائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کے بارے میں بتایا ہو کہ جو شخص یہ اعمال کرے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے اسے آواز آئے گی۔ دیکھیں، جنت کے جو دروازے ہیں نا وہ 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، اور جنت کے جو 8واں دروازہ ہے نا وہ لگتا ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے بھی ایسے ہی۔ اور جس کے بارے میں کہا کہ ریان جو ہے نا وہ صرف روزے داروں کے لیے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جو جنت کے 8 دروازے ہیں اس سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ روزے دار ادھر آ جاؤ، نمازی ادھر آ جاؤ، حاجی ادھر آ جاؤ، جنت والا یہ جہاد کرنے والے ادھر آ جاؤ۔ گویا اعمال کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف دروازوں سے آوازیں لگ رہی ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ ادھر آ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا وہ مجھے لگتا ہے تم ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ تم ہوگے۔ تو گویا جو جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے بنیادی طور پر، تو وہی جنت میں جائے گا۔ اور اس کو آپ ویسے تو بہت سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ شیخ بھی احادیث سنا رہے تھے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میں اس کو سب کو ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے ہی امتی جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو امتی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امتی جنت میں جائیں گے، سبحان الا من ابا، صرف وہ نہیں جائے گا جو خود انکار کر دے۔ اللہ، اب خود کس چیز سے انکار کرے؟ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو امتی ہونے سے انکار کرے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جو امتی ہے وہ تو جنتی ہے، تو امتی ہونے سے انکار کرے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے سے انکار کرے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ انکار کرے گا تو صحابہ حیران رہے گا بھی بھلا کون امتی ہونے سے انکار کرتا ہے یا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ اب کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں کہ میں امتی ہوں، ہر شخص جس سے پوچھیں کہ امتی ہوں، لیکن امتی اس طرح بنتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، کہ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں، من عصانی فقد ابا، جس نے میری بات نہیں مانی وہ ایسے ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ اگر تو وہ امتی ہوگا تو پھر اس کا طرز عمل وہی ہوگا جو صحابہ کرام کا ہوتا تھا، اور جس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہاں بات کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو اپنی پوری زندگی ہے وہ لگی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور وہ جو کسی نے کہا تھا کہ صحابہ کرام نے تو کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو اصل میں من اطاعنی کا معنی یہ ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، جو بھی ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو پھر ماننی ہے، بات ختم ہو گئی، سامنے آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو جنت میں جانے کے لیے اصل میں امتی ہونا ضروری ہے، اور امتی ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ضروری ہے۔ اگر تو میں اور آپ ہم سب اس منہج پر زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ جنتی ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ۔ اور اگر ہم آج کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں یا آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلیں. اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو جتنی بھی چھوٹی کوشش ہوگی یا جتنی بھی ادنا کوشش ہوگی انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی. سبحان اللہ. ناظرین، جنت کے تذکرے چل رہے ہیں، آپ پیغام ٹی وی پہ جنت کے تذکرے سن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کیجئے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، اسٹے ود اس. بہرے تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بات ہو رہی تھی ایسے اعمال کی جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں. اب کچھ ذکر کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کا. جنت میں کیا کچھ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث بھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعمتوں کا ذکر کیا، وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے. ڈاکٹر صاحب، جنت کی خوبصورتی کو کس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے اور اس کی جو بہنے والی نہریں ہیں اس کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کیا، ذرا فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری احادیث کے اندر نا باوجود اس بات کے کہ یہ فرمان جو حدیث قدسی ہے جو آپ نے فرمایا کہ کسی بشر کے دل پہ خیال بھی نہیں گزرا، تو یقیناً کسی بشر کے پہ وہ ایسی ہی جنت ہوگی. لیکن اس کے باوجود جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا گیا ہے اور احادیث کے اندر بھی کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ترغیب دلانے کے لیے ہے کہ یعنی انسان جن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، جن چیزوں کو خوبصورت سمجھتا ہے، مثلاً یہ کہ وہاں پھل دیے جائیں گے. اب پھل جو ہے وہ سارے پھلوں کے نام دنیا والے ہیں، بیری، کیلے، انار، کھجور، یعنی اس طرح کے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو دیے جائیں گے ان کو پھل، یہ اصل میں وہ پھل دنیا والے نہیں ہوں گے. وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةً. اس کا مطلب ہے شکلیں ایسی اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ انسان پہچانے گا اس کو، لیکن اس کی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پھل بھی وہ دنیا والے پھلوں کی طرح بالکل نہیں ہوں گے، لیکن انسان پہچان لے گا ان دنیا والے پھلوں کے ناموں کے ذریعے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنے گھر میں جائے گا نا، جنت والے گھر میں، تو اپنے جنت والے گھر کو اس طرح پہچانے گا، اس سے زیادہ جس طرح وہ دنیا والے گھر کو پہچانا. اللہ مطلب اس کو یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا گھر ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ گھر دیکھا تو نہیں ہوا. تو جس طرح وہ گھر دیکھے بغیر وہ اس کو پہچان لے گا، اسی طرح گویا پھلوں کو بھی وہ دیکھے نہیں ہوں گے اس نے، لیکن وہ پہچان لے گا. تو قرآن نے اس کی ڈسکرپشن یہ دی ہے، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةً. وہ دنیا والے پھل ہرگز نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ملتے جلتے پھل ہوں گے. گویا شکل جو ہے اس سے پہچان لے گا یا کچھ اس طرح. اسی طرح جو اگر آپ اس کو ترتیب سے چلیں کہ جنت کے اندر ایک تو درجے ہیں. جنت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں 100 درجے ہیں. اچھا، درجے کا میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ جنت ہے بلندی، جہنم ہے پستی. بالکل. تو جہنم کو میں درکے ہیں، جنت میں درجے ہیں. اچھا. درجہ اوپر کو ہوتا ہے، درکہ نیچے کو ہوتا ہے. یعنی جس طرح یہ لکڑی کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا، اس سیڑھی کے جو 2 سٹیپ ہیں، ایک سٹیپ سے یہ اوپر آپ نے سٹیپ لیا تو ایک درجہ ہے، یہ آپ نے سٹیپ ڈاؤن کیا تو یہ درکہ ہے. نیچے کو درکہ ہے، اوپر وہ درجہ ہے. اچھا، جنت کے درجات ہیں. اور کتنے درجات ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے 100 درجہ، 100 درجے ہیں جنت. اللہ. اب ایک درجے کا دوسرے درجے سے کتنا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے درجے کے جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی اتنا فرق ہوگا ایک جنت. بعض کا ایک حدیث میں فرمایا 100 سال کی مسافت کا فرق ہوگا ایک درجے کے درجے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوپر والے درجے کی نعمتیں ہیں اور نیچے والے درجے کی جو نعمتیں ہیں ان میں فرق ہوگا. اوپر والے ظاہر اچھی ہوں گی اور کرتے کرتے پھر اوپر جا کے سب سے اوپر درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. آپ نے فرمایا سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اور اس جب بھی اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچی جنت ہے. اسی سے یہ وہ نہریں نکلتی ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ 4 نہریں اس میں سے نکلتی ہیں. بہترین پانی کی نہر جس کا پانی جو ہے خراب نہیں ہوتا، بہترین دودھ کی نہر، اور بہترین شہد کی نہر،
جو بالکل شفاف ہے، عسل مصفہ. اور اسی طرح سے شراب جو مشروب کی نہر، وہ شراب ظاہر ہے وہ اس طرح کی شراب نہیں ہوگی جس طرح کا دنیا میں ہمیں تصور ہے. وہ کوئی ایک خاص مشروب ہوگا، نہ تو اس سے کوئی سر درد ہوگا، نہ اس سے کوئی عقل معاف ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک خاص جنت کا. تو یہ 4 نہریں. اب یہ 4 نہریں کو ہے جنت میں صرف 4 نہریں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ 4 سمندر ہوں گے. اچھا. اور 4 سمندروں سے 4 قسم کی نہریں گزر رہی ہوں، 4 قسم کی نہریں نکل رہی ہوں گی، اور وہ پوری جنت کو سیراب کر رہی ہوں گی ہر طرف. یعنی جس کی جنت ہے وہاں جا رہی ہوں گی. تو یہ ابتدائی طور پر 4 قسم کی نہریں ہوں گی، واللہ عالم. لہٰذا اسی طرح جو جنت کے برتن ہیں، مثلا اللہ کریم نے برتنوں کی بات کی کہ فرمایا کہ برتن اس کے چاندی کے ہوں گے لیکن ہوں گے شیشے کی طرح. اب چاندی، شیشہ، چاندی اور طرح کی ہوتی ہے، شیشہ اور طرح کا ہوتا ہے. فرمایا ہوں گے چاندی کے ہی لیکن وہ بنے اتنے نفیس ہوں گے کہ وہ شیشے کے لگیں گے. اللہ اکبر. اب چاندی کا برتن کتنا نفیس بنا ہو تو وہ شیشے کے لگنے لگے، تو یہ اب جنت میں جا کے ہی وہ وہاں کے جو برتنوں کی خصوصیت ہے یہاں کے برتنوں کی خصوصیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح پھر فرمایا کہ وہاں جو برتن اور جو ٹیبل لگے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے یا جو ماحول ہوگا، اس ماحول کے اندر جو خدام ہوں گے وہ نوجوان لڑکے ہوں گے، اور وہ نوجوان لڑکے کوئی جنتی مخلوق ہوگی اور وہ بالکل ایک جیسے، اور ولدان و مخلدون جن کی عمر ہمیشہ ایک جیسی رہے گی، وہ بڑے چھوٹے نہیں ہوں گے. خاص طرح کے خدام اللہ نے پیدا کیے ہوں گے. اب خدام پھر رہے ہیں، برتن لگے ہوئے ہیں، پانی ہے، شراب ہے، مختلف قسم کے وہ جو آتا ہے کہ مختلف قسم کے. اچھا، یہ کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہیں. پھر فرمایا کہ جو لباس ہے وہ بھی خاص قسم کا، ان کا باریک اور موٹے ریشم کا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اچھا، یہ جو بات ہے اس کو ذرا غور کریں، ویژولاइज کریں کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے نا، کوئی بھی دیکھے گا، نعیمًا وملکًا کبیرا، نعمتیں بھی بے شمار اور بہت بڑا ایک نا. آپ کسی بڑے پنڈال کو دیکھیں تو دیکھنے میں ہوتا ہے کہ ایک دم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پنڈال چھوٹا ہے اور لیکن وہ لاکھوں لوگ اس میں سما جاتے ہیں. مثلاً آپ یہ حرم کی بات ہی دیکھ لیں، حرم خالی دیکھیں نا کبھی، اگر خالی دیکھنے کا اتفاق ہو. کووڈ میں ہوا، کووڈ میں خالی ہوا، اور ایک طرف کھڑے ہو کے آپ دیکھیں نا تو چھوٹا سا لگتا ہے لیکن لوگ آتے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹرکچر اتنا بڑا ہے، پورا سٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ وہ جو صرف کعبہ ہے نا جو چھوٹا سا لگتا ہے، یہ کھڑا ہوتا ہے درمیان میں، یہ 5 منزلہ بلڈنگ سے بڑا ہے. اچھا، 55 فٹ اس کی ہائٹ ہے. یعنی 55 فٹ ہائٹ کا مطلب ہے 5 منزلہ بلڈنگ. 10 فٹ کی عام طور پہ یہاں بھی ہوتی ہے، تو 11 فٹ کی بھی ہو تو 5 منزلہ بلڈنگ کے برابر ہے کعبۃ اللہ. تو پوری مسجد کا، پوری مسجد حرام کا سٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر چیز اتنی بڑی ہے کہ وہ مطلب وہاں اس میں جو کہتے ہیں نا نظریہ اضافت کے تحت ہی آپ نے دیکھنا ہے، تو اس میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، حالانکہ وہ ساری اتنی بڑی ہیں. تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کے اندر سموتے، پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ اتنا بڑا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جنت بھی جو ہے نا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کوئی بہت ہی بڑا ہی وہ ہوگا اور انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ہے. تو اللہ کریم نے جنت کتنی بڑی بنائی ہے. اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جنتی نے جانا ہے نا، تو آخری جنتی کو 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اللہ، اب دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملنی ہے، تو جو پہلا جنتی ہوگا، جو اول جنتی ہوگا، جو اول درجے کے جنتی ہیں، ان کو کتنی بڑی ملے گی. تو گویا وہ پھر اگر اتنی بڑی ہے تو اتنی بڑی جنت ہم نے کرنی کیا ہے. تو یہ وہاں کا نظام ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا کہ وہ بڑی جنتیں، وہاں کی نعمتیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ ایسے لگتا ہے، اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ ان نعمتوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہے گی. یعنی روزانہ کی بنیاد پر نعمتیں تبدیل ہوں گی اس لیے کہ تاکہ انسان کا شوق اور بڑھے روزانہ اس کو. اسی طرح جو میاں بیوی ہوں گے یا حوریں ملیں گی، یا انسان جو نیک مرد اور نیک عورتیں ایک دوسرے کے میاں بیوی بنیں گے، ان کی خوبصورتی بھی روز اضافہ ہوگا.
بلکہ جمعے کے جمعے ایک کو میٹنگ ہوا کرے گی اور وہ میٹنگ میں جائیں گے اور میٹنگ سے واپس آئیں گے اور واپس آ کے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے, دونوں کے حسن میں اضافہ ہوا ہوگا, پہلا والا حسن چینج ہو جائے گا. یوں اللہ کریم نے جنت کی ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں اس کے اندر کتنی خوبصورتی پیدا فرمائی ہے, یہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو بھی پتہ چلے گا. یہاں محلات کے حوالے سے بتائیے, احادیث میں محلات کا موجود ہے کیسے؟ اچھا, محلات کے حوالے سے آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے محل ہیں. اب بعض تو خیر اس بارے میں موضوع روایات بھی ہے, لوگوں نے اس طرح کر کے بھی بیان کی ہیں کہ جی ایک ہر شخص کے 70 ہزار محل ہوں گے, ایک محل کے 70 ہزار کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں 70 ہزار بیویاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. سننے میں آتا ہے. اچھا, یہ اس طرح کی موضوع چیزیں ہیں, اس طرح کسی صحیح حدیث میں اس طرح کی تفصیل نہیں آئی. البتہ یہ ضرور آیا ہے کہ محلات کی, یہ جو ابھی شیخ بھی فرما رہے تھے کہ ایک موتی کی طرح کا محل ہوگا. اچھا, موتی کی طرح کا محل اور 60 میل اس کی لمبائی ہوگی. سبحان اب 60 میل لمبائی اور اندر سے باہر نظر آئے گا, باہر سے اندر نظر آئے گا, یہ آدمی سمجھ میں نہیں آتی چیزیں. اور موتی کی طرح کا محل کا ہو سکتا ہے شیپ تو کوئی اس طرح کی ہو سکتی ہے اور کوئی ٹرانسپیرنٹ محل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ٹرانسپیرنٹ محل ہوگا تو اس کا مطلب اس کی پرائیویسی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی, پبلک ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی خوبصورتی کو موتی کی طرح فرمایا ہے, لیکن وہ موتی یقیناً نہ دنیا والے موتی کی طرح ہوگا, نہ وہ دنیا والے موتی کی طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, نہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے شیشہ لگا ہوا ہے, اندر کے لوگ باہر دیکھ رہے ہیں, باہر کے لوگ اندر دیکھ رہے ہیں. یہ وہاں کا معاملہ اللہ کو ہی معلوم ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے محلات 60 میل جو اس کے, اور اس کے اندر وہ آدمی جو ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جنتی جو ہے وہ جایا آئے گا, ہر کونے کے اوپر اس کی جو ہے نا خدمتگار جو ہے وہاں کے جنتی وہ موجود ہوں گے. تو اس طرح کی ڈسکرپشن بہت ساری احادیث کے اندر آتی ہے. اس کا مطلب ہے ساری باتوں کو اگر آپ سم اپ کریں تو جنت کی نعمتیں, اس کا نام ہی جنت اس لیے ہے کہ وہ ایک چھپا ہوا گھر ہے اور وہ سمجھ میں نہ آنے والا ہے, لیکن اس کی ڈسکرپشن دینے کا مطلب ہے صرف ہمیں ترغیب دلانا ہے, شوق دلانا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا شوق پیدا کرے. اور جب یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے لیے تڑپ دکھاتا ہے, کوشش کرتا ہے. جب یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے, اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ. کال لیں گے ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زاہد محمود صاحب نے جوائن کیا ہے کراچی سے, فرمائیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر. جی سر. سر ایک کوشچن میرا تھا. جی. قرآن میں جو ہے سورہ اعراف ہے, تو کیا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آیا وہ جنت کا کوئی پارٹ ہے یا کیا ہے, اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے گا. دوسرا, کل پرسوں میں نے پروگرام آپ کا دیکھا تھا جو اخلاقیات کے اوپر اور اس طرح والے معاملات پہ تھا. اب اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنے دین سے ریلیٹڈ جو خاص طور پہ لوگ ہوتے ہیں اس میں ان چیز کی اخلاقیات کی اور اس کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. غصہ بہت شدید کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ چیز اب پوچھی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ تو ایک دم ہارش ہو جاتے ہیں ایک دم. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آیا کیا وہ دین جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات جو ہے انہوں نے زندگی میں اپنی امپلیمنٹ نہیں کی, یا کیا معاملات ہے اس کو تھوڑا بتا دیجیے. جی شکریہ زاہد محمود صاحب کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال سورۃ الاعراف کے حوالے سے تھا غالباً. دیکھیں, سورۃ الاعراف کے بارے میں اور اصل میں مقام اعراف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں, جو احادیث کے اندر آتا ہے اور جو قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے, کچھ لوگ جہنم میں, اور کچھ لوگ اعراف میں ہوں گے. اور اعراف جو ہے کوئی اونچی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. لگتا ہے یوں ہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے برائیاں برابر ہو جائیں گی, تو ان کو کچھ دیر کے لیے اعراف میں رکھا جائے گا. اور جہاں سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے جنتیوں کا اعراف والوں کے ساتھ, اعراف والوں کا جنتیوں کے ساتھ, پھر اعراف والوں کا جہنمیوں کے ساتھ, پھر جنتیوں کا جہنمیوں کے ساتھ, پھر جہنمیوں کا جنتیوں کے ساتھ مکالموں کا ذکر کیا, یعنی سب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے. اب جو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے اور درمیان میں ایک اونچی جگہ ہے جس کے اوپر اعراف ہے, تو ایسے دل میں تصور آتا ہے کہ سامنے جو ہے وہ ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. جنت تو بلندیوں کا استعارہ ہے, بلندیاں ہیں, اور کتنا بلند ہے وہ سب سے بلند ہے, اور پھر اس کے اوپر پھر جنت الفردوس, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو جہنم جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کی گہرائی کا اندازہ نہیں، ایک کی اونچائی کا اندازہ نہیں، تو وہ تو بہت ہی دور ہے، ان کے آپس میں تو کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو کیسے مکالمہ کریں گے وہاں؟ تو پھر اعراف کہاں ہے؟ تو یہ سارے متشابہات میں سے ہیں، کہاں ہو گیا، کہاں نہیں ہوگا، کیسے گفتگو کریں گے، کیسے آپس کا مکالمہ ہوگا، یہ تو آج کے ویڈیو کے دور میں تو بڑا ہی آسان ہو گیا ہے، ویڈیو وال لگی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے بات یوں کر رہے ہوتے ہیں جیسے قریب بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے ایسا ہی کوئی سسٹم بنایا ہو، کیونکہ وہاں تو قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ جنتی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے کہ یار فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا، تو وہ جنت میں نہیں ہے، تو پھر اس کو دیکھتے ہیں جہنم میں تو نہیں چلا گیا، تو وہ اسی وقت دیکھیں گے وہ تو جہنم میں بیٹھا ہوگا۔ تو وہ جنتی اتنی بلند جگہ پہ اتنے پستی کی جو جہنم کے اندر کیسے دیکھ لیں گے؟ تو کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہی ہوگا۔ باقی اعراف درمیان کی جگہ ہے، اور اس میں جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں رکھے جائیں گے، بالآخر وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان کی دلوں کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، جنتیوں کی طرف دیکھیں گے شوق کریں گے، دعا کریں گے کہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں رہیں گے، بالآخر وہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ ان کو صاحب اعراف کہا گیا، صاحب الاعراف کہا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ان کا وہ اخلاقیات کے حوالے سے تھا، اور اس کے حوالے سے بھی جواب آپ نے تب دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائے۔ کب دیا تھا جواب؟ مطلب اسی حوالے سے ذکر ہو رہا تھا نا کہ اخلاقیات سے کیسے مطلب بہتر کیا جا سکتا ہے، برے اخلاق کا کیا ہے، تو اس کے حوالے سے۔ اچھا، بہرحال میں جو انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی کہ جو دین والے لوگ ہیں ان کے اندر ریشنس زیادہ ہوتی ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ کمزوری ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی شخص کو غصہ آ جاتا ہے، دیکھیں غصہ یہ طبیعت کا ایک حصہ ہوتا ہے، کسی کو غصہ آ جانا، بعض اوقات کی طبیعت وسیلی ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، علماء کرام میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ آتا ہی نہیں، تو دیکھیں یہ ایمان کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ تو غصہ کسی میں اگر زیادہ ہو، دیکھیں ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی تھا، ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر طرف آپ دیکھیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے، اور ان مختلف طبائع کے لوگ جو ہیں سارے الحمدللہ، ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف ان کو تھپڑ مارنے والے حضرت دوہتھڑ مارنے والے، تھپڑ بھی کیا دوہتھڑ، وہ بیچارے لا الہ الا اللہ بتانے کے لیے، ایک حدیث بتانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آگے سے ان کو دو ہاتھوں سے ان کو سینے پہ مارا اور گر گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ کے دوران بھی جو طبیعتوں کے اختلافات تھے، لہٰذا کسی عالم دین کو کسی معاملے میں غصہ آ جائے تو یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا کہ ہر شخص پر ہوتا ہے۔ کسی شخص کی طبیعت کی کوئی اگر خرابی ایسی ہے یا ہر ایک نے اخلاقی طور پہ ایسا بنایا ہوا ہے تو یہ درست نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، تو علماء بھی انسان ہیں، ان سے اگر غلطی ہو جاتی تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک کالر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رانا عادل صاحب نے جوائن کیا، فرمائیے گا جدہ سے۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، فرمائیے گا۔ جی میں نے ایک سوال پتہ کرنا ہے، جب ہم عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، جی، تو بعد میں پھر 7 چکر لگا کے جو مروہ پہ 2 نفر پڑھتے ہیں، وہ عمرے کا حصہ ہوتا ہے یا ویسے بندے 2 نفر پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے رانا عادل صاحب، کال کرنے کے لیے شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں صحیح کے بعد کوئی 2 نفل نہیں ہے، عمرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ مسنون بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی نوافل ادا نہیں کیے۔ یہ بس ہمارے جو حج ٹریننگ دینے والے لوگ ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ شکرانے کہ آپ 2 نفل پڑھ لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، حالانکہ عمرہ مکمل ہوتا ہے حلق یا قصر کروانے کے بعد، وہ صرف سعی کے بعد عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے شکرانے کے نوافل بھی پڑھنے ہیں تو پھر آپ قصر کروانے کے بعد پڑھیں یا حلق کروانے کے بعد پڑھیں، عمرہ تو تب مکمل ہوا۔ لہٰذا اگر شکرانے کے نوافل پڑھنے ہو تو بعد میں پڑھ لیں، لیکن ایسے کوئی نوافل سعی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر نہیں پڑھتا قطعاً اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کو بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت پر عمل کرنا یہ زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے پہلے وہ جو ایک مکالمہ ہے اللہ کی رضا ملے گی، اور اس کے بعد ایک عرصے بعد جنت کا دیدار، اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، مختصر بتائیے گا۔
اللہ اکبر. دیکھیں جنتیوں کو جنت میں جب سسٹم مکمل ہو جائے گا اس وقت جو ہے اس جنتی جنت میں گویا اپنے مزے سے رہ رہے ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم جو ہے جنتیوں کو آواز دی جائے گی یا اہل الجنہ، اے جنتیوں بات سنو کہ ایک تمہارے لیے ایک وعدہ تھا اللہ کے ہاں اور اللہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے. تو جنتی حیران ہو جائیں گے ہمارا کون سا وعدہ، اللہ کے ہاں ہمارا کوئی وعدہ کون سا رہ گیا. جی. تو اللہ کا وعدہ ہمارے لیے، اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے. کون سا وعدہ ہے؟ سوچیں گے، ادھر ادھر کریں گے. اللہ نے ہمارے چہرے بھی روشن کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا، جہنم سے بھی بچا دیا، اتنے نعمتیں دے دی. کون سا وعدہ رہ گیا؟ ابھی باتیں کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دیں گے. اللہ حجاب ہٹا دیں گے، دیدار کرائیں گے. اور وہ جو نعمت ہے اللہ کے دیدار کی نعمت، اس نعمت کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ ہیچ ہوں گی. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ کوئی چیز جو تمہیں اور چاہیے، وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو پھر اللہ کریم فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ جو اللہ یہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی راضی نہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو بہر اللہ کا دیدار ہے یا اللہ کی خوشنودی ہے، رضامندی ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی. اگر وہ مل جائے تو اس کے بعد کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اس سے پہلے جنت میں جانے کے اعمال کے حوالے سے یہی سلسلہ کچھ دیر چلے گا. اور جنت میں ہم آپس میں کس طرح مل پائیں گے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، مزید یہ سلسلہ ابھی فضیلت الشیخ حافظ مصطفیٰ صادق حفظہ اللہ آپ کو بتائیں گے. اور ان کی گفتگو کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین لوگ جنت کے اندر اور نہروں کے اندر غوطہ زن ہو رہے ہوں گے، چشموں میں موجیں مار رہے ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور بادشاہ قادر مطلق اللہ ملک العلام کے سامنے نور کے ممبروں پر بڑے عزت اور توقیر پروٹوکول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ نے متقین. تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی آج ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے بھی، جہنم سے بچنے کے لیے بھی، اور ہر کام کے لیے. ایون کہ ہر عبادت کا مرکز، اس کے جڑ، اس کو جہاں سے سیرابی ملتی ہے، اس کا نام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے کائنات کے لوگوں عبادت کرو اپنے اللہ کی. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور فرمایا یہ عبادت اتنی اشد ضروری ہے، اور اس عبادت بلکہ ہر عبادت کے لیے تقوی ضروری ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین کو اللہ تعالی جنتوں کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے سامنے ان کی ملاقات ہوا کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے. یہ روزے آپ کا رکھنا، یہ نمازوں کے اندر باجماعت شمولیت، یہ جنت کے لیے ساری محنتیں ہیں ہماری. اور اللہ کا سودا کو آسان نہیں ہے. مومنوں کو تو جانے تک قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اصحاب نے اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی بہت اعلیٰ سعادتیں کمائی ہیں. تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے، محنت تو درکار ہے. فرمایا خبردار، اللہ کا صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کا جو سودا ہے، معاہدہ ہے، وہ جنت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم،
اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا اور ان کے مالوں کو بھی اللہ نے خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دیا ہے۔ جنت ہر مومن کی تڑپ ہونی چاہیے۔ میں تو عرض کروں گا کہ ہم اسلام ہی جنت کے لیے لائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کی خوشنودی کا ثمرہ کیا ہے؟ جب وہ ثمرہ ملے گا تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو گئے، اور راضی ایسے ہوں گے کہ جنت کے اندر جا کے اللہ مہربان، آپ نے سنا ہے کہ مہربان اللہ انہیں فرمائیں گے کہ جنتیوں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے کیا لینا ہے، یہ سب کچھ یہاں نظر آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے حدیث بیان کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کبھی سوچا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، اور جو کبھی سنا نہیں وہ کچھ یہاں مل گیا، ہم کیا اور لیں؟ اللہ جل وعلا فرمائیں گے نہیں، مانگو مانگو۔ جب کوئی چیز نہیں، اللہ کہیں گے چلو میں بتاتا ہوں، ایک چیز تمہارے لیے اور ہے جو میں نے ابھی تمہیں دینی ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر اپنا پردہ ہٹائیں گے، ڈائریکٹ دیدار کروائیں گے جنتیوں کو۔ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ عقیدہ، یہ چاہت، یہ تڑپ دل کے اندر لے کے نیکی کمائیں۔ جب جنت میں اللہ جنتی دیکھیں گے تو اتنے خوش ہوں گے، باغ باغ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لباس کے آستینے کھل جائیں گی، یعنی کپڑے پھٹ جائیں گے۔ اتنی خوشی ہوگی کہ جنت کی کوئی نعمت پا کر، حور و غلمان کی نعمتیں پا کر وہ خوش نہیں اتنے ہوں گے جتنی خوشی انہیں اس کی ہو۔ بھائی میرے بھائیوں، ہر مومن نے جنت میں جانا ہے، لیکن شرک سے بچنا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ پھر شرک کے قریب نہیں جانا۔ شرک، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مگر ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جس کے ساتھ عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک کی موجودگی میں روزہ برباد وغیرہ سارے اعمال، اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہر مومن جنت میں جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنت میں جائے گا، اگر کچھ غلطیاں ہوں گی، مسٹیک ہوں گی، گناہ ہوں گے، تو ساروں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا بیک جنبش قلم معاف کر کے رکھ دے گا، لیکن جس کے لیے اللہ نے چاہا اس کو سزا دی جائے گی کہ یہ تیرے جرائم ہیں، اس کی تو سزا لے۔ اس کے بعد تجھے پاک کر کے، جب تیرے گناہوں کی میل کچیل جیسے لوہے کا زنگار ہوتا ہے وہ آگ کی بھٹی میں جا کے ہی دور ہوتا ہے، تو اس طرح مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے بعض مومنوں کو گناہوں کی سزا دے گا، اس کے بعد وہ مہربان اللہ انہیں نکال دے گا، وہ پاک صاف ہو جائیں گے، تو پھر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مزہ تبھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے سبحان اللہ، اللہ اکبر کی باتیں بلند آواز سے خوشی سے کی، جوم اٹھے، تو اللہ خوش ہوئے۔ اللہ کی تعریفوں پر اللہ تعالیٰ انعام بڑھاتے ہیں۔ فرمایا 70,000 کے ساتھ، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ضرب 70,000، سبحان اللہ، بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے جنت کے اندر۔ تو یہ سن کر خوشی کے مارے سیدنا عکاشہ بن محصن تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ تعالی یجعلنی منہم، دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے ان میں کر دے۔ یہ ایک دایا تھا، ایک آواز تھی دل کی جو فوراً اٹھی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے۔ فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہے، تو اہل جنت سے ہے جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ عطا فرمائے۔ کبھی آپ نے ناظرین کرام اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں کا داخلہ دینا؟ ہمارے ایک بزرگ تھے میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ بھرا پنجابی زبان میں، طور تھے،
کہنا ہو برا وہ سڑ سڑ کے بل بل کے جل جل کے جنت گئے تو کی گئے یار مزہ تو تادے اکھاں بند کریے جنت چ بیٹھے ہوئیے. تو ایسا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اپنی کرم نوازیوں سے. ایک شخص یہ چیز دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کے بعد, یا رسول اللہ تعالیٰ جعلنی من, میرے لیے بھی دعا کرو. فرمایا نہیں بھائی, سبقہ کا بہا عکاشہ سبقت لے گیا ہے. تو یہ دعاؤں کا ٹائم ہے. میں عرض آخری یہ بات کروں گا کہ گناہوں سے بچیں, چھوٹے موٹے گناہ. خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ, تقوی اور متقی بننے کے لیے, تقوی کی منزل پانے کے لیے ہر چھوٹا اور ہر بڑا گناہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے, سحری کا ٹائم بھی, افطاری کا ٹائم بھی, درمیان والا ٹائم بھی. تو اس لیے آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر کہ تھوڑی مناجات ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان 70,000 ضرب 70,000 خوش نصیبوں کے اندر داخل فرما دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے, ہم اس کے سچ ہے کہ اس کی رحمت کے بغیر ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم آپ کے جناب میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری التجاؤں کو قبول فرما دے, تمام ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اللہ جتنے دکھی ہیں, لاچار ہیں, مجبور ہیں, معذور ہیں, ان کو معاف فرما, ان کو صحت یاب فرما, ان کی مجبوریاں دور فرما دے. اے اللہ ان کی معذوریاں ختم فرما دے. یا اللہ تمام تنگ دستوں کو خوشحالی نصیب فرما, تمام بے اولاد بیٹیوں کو بیٹوں کو اللہ صاحب اولاد فرما دے, سارے مقروضوں کے قرضے اتار دے. تمام محنت کرنے والے تیرے بندے تیری بندیاں جو اللہ دنیا چھوڑ چکے ہیں, قبروں میں جا کے سو چکے ہیں, الہ العالمین وہ اہل التوحید تھے, اہل الایمان تھے, ہمارے بھائی تھے, ہماری بہنیں تھے. اے اللہ ہمارے ماں باپ تھے, ہمارے دوست احباب تھے, بہن بھائی تھے, اولاد تھی, بچے تھے, بیٹیاں بیٹے, یا کوئی بیویاں, کئی بیویوں کے شوہر تیرے پاس اب پہنچ چکے ہیں. یا الہ العالمین ہمارے ننیال, ددیال, میکے, سسرال ساروں پہ رحمت فرما, ساروں پہ رحم و کرم فرما. اے اللہ عالم اسلام کے حالات کو بہتر فرما دے. پوری دنیا کے اندر بد امنی جو ہے اللہ اس کو دور فرما. اس کائنات کو خاص طور اپنے بندوں مسلمانوں کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے. پاکستان کو ترقیاں نصیب فرما, استحکام نصیب فرما. اے میرے اللہ ہم التجا کرتے ہیں, یہ سحری کا ٹائم ہے, ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں تیری جناب میں ہمیں جنت کے لائق بنا دے, جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں, اللہ انہیں شرف قبولیت سے نواز دے. ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری الہ العالمین نمازوں کو, تراویحوں کو اور تلاوتوں کو, سخاوتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس نیک مشن پہ لگے ہوئے پیغام ٹی وی کو ترقیاں نصیب فرما. اللہ اہل حق کی ہر جگہ پہ مدد فرما. صلی اللہ علی النبی وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عبادتوں کا شعور لے کر, خشوع و تقویٰ کا نور لے کر, محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم شبوں میں قائم, سمیٹو وہ دولتیں جو دائم, کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن.